کچھ لوگوں کا زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے اس دنیا میں آئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو یوز کرنا ہوتا ہے، ان کے سکلز کو، ان کے ٹیلنٹ کو اپنے تھرو دنیا کے سامنے لے کر آنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور نام ان کا اپنا ہی رہے گا۔ ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو پکچر کے سامنے ہے وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو پکچر کے پیچھے ہے، یعنی کہ جو کیمرہ کے پیچھے ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کون ہے، کس نے یہ سارا کام کیا۔ ایک بندہ جو ہے وہ سامنے ہی آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مطلبی انسان جو ہے، جسے انگلش میں سیلفش کہتے ہیں، اس کو تو چاہیے کہ واقعی وہ سیلفش بن جائے، ایک ایسے سل میں رہے جس میں صرف مچھلیاں رہتی ہیں۔ ایک سیلفش انسان کبھی بھی اللہ پاک کی مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی کو ایک لمبے عرصے کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بیک آف دا مائنڈ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے کیا فائدہ مل سکتا ہے، میں کیا ایسا کام کروں، میں اس کو کیسے استعمال کروں کہ مجھے فائدہ مل جائے، اور وہ ان سے فائدہ لے کر اپنا نام کما کر ان کو ٹشو کی طرح باہر پھینک دیتا ہے، اور کہتا ہوگا دل میں اسٹے اوے گیٹ لاسٹ۔ دس از دا ہسٹری، اینڈ رادر ناٹ دا ہسٹری، اٹ از آلسو گوئنگ آن ناؤ ڈیز، کہ ہم لوگ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک اسٹرانگ انسان ہے اور وہ اس کا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے وہ بے شک جسے سمجھ لیجئے مطلبی، سیلفش کہہ لیجئے، تو لوگ اس کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کو نکال کے باہر پھینکے گا، وہ پھر بھی اس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نتھی ہونا، جڑنا چاہیں گے، اور وہ جڑتے ہیں۔ اس لیے جڑتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک بڑی مچھلی کے ساتھ کام کر کے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا بھی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے کہ یہ جناب کوآرڈینیٹر ہے، یہ یہاں کا جج ہے، یہ ہمارا پتہ نہیں فلور مینیجر ہے۔ وہ بگ باس کے ساتھ رہ کر جو ڈیزگنیشنز ملتی ہیں وہ ایک انسان کو بہت زیادہ ایک سیٹسفیکشن دیتی ہیں کہ یار میرا ٹیلنٹ کہیں تو کام آ رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے، بٹ ہی ہیز ٹو ڈو دیٹ۔ اس کے لیے یہ سلیکشن اس لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ پیسہ اور دولت ایک ایسی چیز ہے جو ہر برائی کو اور ہر راستے کو کھول دیتی ہے، برائی کو غائب، راستہ کھل جاتا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہت سے بڑے بڑے ٹائکونز کے ساتھ اس لیے جڑ جاتے ہیں کہ اسی میں ان کا بھلا ہوتا ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں۔ برائی کو برائی کہنے کے لیے ایک بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے، آپ کی ووکل کوالٹیز اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور انسان کو اتنا زیادہ، جسے کہتے ہیں نا انڈرسٹینڈیبل، کہ وہ جو بات کرے لوگ اس کی بات کو سمجھیں اور امپورٹنس دیں۔ اس کے لیے پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہ انسان جو پرچار کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں، لیکن میں جس کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ میرا جو بگ باس ہے وہ بڑا 2 نمبر ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے تو بیک آف دا مائنڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ جو ہے اسی کی وجہ سے نام ہوئے گا میرا، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وہاں سے بے شک وہ جو آدمی ہے یا وہ فورم ہے یا وہ پلیٹ فارم ہے، جب وہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں یا یوز کرنے کے بعد کہتے ہیں ناؤ اٹس ناٹ یور ٹائم اینی مور، تو اس کا ٹائم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جس کو وہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے ٹائکونز، یہ نیگیٹو لوگ جو دوسروں کو استعمال کر کے اپنا نام کماتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، خاص طور پہ جب انہوں نے چڑھائی ہو، اس سے ذرا سن لیں کہ ان کی زندگی کیا ہے، تو دیٹ وڈ بی اے شاک فار اس کہ ہیں یہ جو بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، اس کی تو زندگی بست ہے، اس کی تو فیملی نہیں ہے، اس کا تو اندر کوئی ہے ہی نہیں، اس کا تو یار بیلی کوئی نہیں ہے، تو وہ یہ کٹتے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ بٹ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مجبور ہوتے ہیں۔ زندگی میں اسٹرانگ ہونا، ہر چیز کو، جسے کہتے ہیں نا میں ٹھوکر مارتا ہوں تمہاری دولت پر، یہ جملہ کہنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک فلمی ہیرو نہیں، ایک زندہ ہیرو چاہیے ہوتا ہے جو زندگی میں رہ کر ایسے کام کرتا ہے۔ یہ جو ٹھوکر مارنے والے انسان ہے نا، یہ اس وقت ایگزیکٹلی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ اگر یہ دنیا پھر گئی، جو کہ پھر نہیں ہوتی ہے، عروج کو زوال ہے، زوال کو عروج ہے، یہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر اس موقع پر بھی ٹھوکر مارتے ہوئے یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کی باری نہیں آتی؟ ایک بہت بڑے ناولسٹ شیکسپیئر ہیں، انہوں نے کیا حسین لکھا تھا کہ ایک بندے نے سٹینڈ لیا اور وہ قبرستان میں جا کے
सारे उन लोगों के सरों को किक्स मारता रहा जो अपने ज़माने के सदर और किंग्स थे, और जनाब क्या बात थी उन लोगों की, मैटाडोर्स थे और शिवलरी में उनका नाम था, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं थे। तो वो हर उसके सर को, उसके स्कल को ठुड्डा मार के ये कहता है, अब तू बोल मेरे सामने, उठ और मुझे कह कि मैं छोटा हूं और तू बड़ा। एंड तो ये है, तो ये तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे कि ठोकर किसको लगती है और कब लगनी है, ये तो मेरे अल्लाह पाक के अलावा कोई जानता नहीं। तो ये लोग जो हैं, जो दूसरों को इस तरह रुस्वा करते हैं और जलील करते हैं और उनके टैलेंट से नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपना नाम कमाते हैं, तो एंड पर तो सबकी जगह पर एक ही नाम लिखा जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।